بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جو ملک میں احتجاج جاری ہے فرانس کے خلاف کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے، آپ کو اس احتجاج میں لوگ یہاں تک کہتے نظر آئیں گے کہ فرانس کے اوپر پاکستان کو اٹیک کر دینا چاہیے، نیوکلیئر بم گرا دینا چاہیے۔ اب کیا کمپیریزن ہے پاکستان کی ملٹری کا اور فرانس کی ملٹری کا؟ میں اس پہ تھوڑی سی یہاں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شکر ہے کہ دونوں سائیڈ پہ جو حکومتیں ہیں، فرانس کا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسی طرح کی جنگ کرنے کا، اور نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ اتنی احمق اور اس طرح کی سوچ رکھتی ہے کہ ہمیں کسی ملک کے ساتھ اس طرح کی کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ایکچولی وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اسی پہ تلے رہتے ہیں کہ کبھی انڈیا پہ اٹیک کر دو، کبھی ایران پہ اٹیک کر دو، کبھی افغانستان پہ کر دو، تو خدا نہ خواستہ اگر ان کی حکومت آ جائے تو یہ تو بیک وقت پاکستان کے چاروں بارڈرز پہ جنگ شروع کر دیں۔ اب میں تھوڑا سا کمپیریزن دیتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اور فرانس کی ملٹری یہ کہاں کھڑی ہیں۔ آپ یہ بات لیکن ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی دی ہے۔ ایک دماغ ان کو دیا ہے، ایک ہی دماغ ہمارے بندوں کے پاس ہے، دو ہاتھ ہمارے ہیں، دو ان کے ہیں، دو ٹانگیں ہماری ہیں، دو ان کی ہیں، لیکن یہ اب استعمال کرنے پہ ہے۔ ہم بدقسمتی سے ہیرا پھیریوں میں لگے رہتے ہیں، اور باقی دنیا کی قومیں جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو خزانے چھپا رکھے ہیں زمینوں اور آسمان کے اندر، وہ ان کو تلاش کر کے نئی سے نئی ایجادات کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کاموں میں کوئی اپنی محنت بھی کریں۔ اب آئیں کہ دونوں ممالک کی افواج اس وقت کہاں کھڑی ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فرانس کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ہے 50 ارب ڈالر، جبکہ پاکستان کا کتنا ہے 11 ارب ڈالر، یعنی یہیں آپ کو 39 ارب ڈالر کا فرق نظر آ گیا۔ اور یہ ایک سال کی بات نہیں ہے بلکہ ہر سال وہ ہم سے تقریباً 5 گنا زیادہ اپنی افواج پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جسے انہیں بڑا مان ہے کہ نیوکلیئر بم یوز کر دینا چاہیے، تو پاکستان کے پاس 150 نیوکلیئر بم ہیں، جبکہ فرانس کے پاس 300 نیوکلیئر ہتھیار ہیں، تو یہاں بھی وہ ہم سے ڈبل ہیں۔ ہم نے 1998 میں تجربہ کیا، جبکہ فرانس نے 1960 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ وہ اس میں بھی ہم سے ایڈوانس ہیں، ہم سے پہلے کیا، اور ظاہری بات ہے کہ ہم سے کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہی ہوگی ان کے پاس۔ اب آگے آ جائیں کہ جو نیویز ہیں دونوں سائیڈ پہ، تو نیوی، ہماری نیوی جو ہے اس کو گرین واٹر نیوی کہتے ہیں کہ یہ صرف اپنے ساحلوں کے پاس اپنا دفاع کر سکتی ہے، جبکہ فرانس کی جو نیوی ہے اسے بلو واٹر نیوی کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں بھی وہ جا کے تو آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے، یہ جسے بحری بیڑا کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ہوائی جہاز اترتے ہیں اور وہیں سے پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ بحری بیڑے آپ امریکہ کے اکثر دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سمندروں کے پاس بھی وہ پھرتے رہتے ہیں۔ فرانس کے پاس ایک بحری بیڑا موجود ہے، جبکہ امریکہ کے پاس 11 بحری بیڑے موجود ہیں۔ اور فرانس کا جو بحری بیڑا ہے یہ اس حساب سے بھی یونیک ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بحری بیڑے ہیں، مثلا آپ کو چائنا کے پاس ملے گا، آپ کو انڈیا کے پاس، برطانیہ کے پاس، رشیا کے پاس، تو وہ سب پاورڈ بائی ڈیزل، یعنی ان میں ڈیزل انجنز لگے ہوئے ہیں، جبکہ امریکن بحری بیڑے جو ہیں وہ نیوکلیئر پاورڈ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو فرانس کا ہے یہ بھی نیوکلیئر پاورڈ ہے، یعنی اس کے اندر جو ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ یورینیم استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا ایندھن جو وہ ڈالتے ہیں اسی ایندھن پہ وہ 25 سال بھی موو کر سکتا ہے، اسے فردر فیول کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ آ جائیں جو ان کے سب میرینز ہیں جسے آبدوزیں کہا جاتا ہے، اب ان کے پاس نیوکلیئر پاورڈ آبدوز یعنی سب میرینز موجود ہیں، ان میں بھی نیوکلیئر انجنز لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاورڈ کوئی سب میرین نہیں ہے۔ ان کی سب میرینز وہ سائز میں کافی بڑی ہیں، دنیا میں کہیں بھی وہ اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ہمارے پاس وہ سب میرینز نہیں ہیں۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو سب میرینز ہمارے پاس ہیں بھی، آگسٹا، یہ بھی فرینچ میڈ ہیں، اور ہم نے انہی سے یہ ٹیکنالوجی لی ہے۔ اب ظاہر ہے انہی کے اوپر تو ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے، جبکہ ان کے پاس لیٹسٹ نیوکلیئر پاورڈ سب میرینز موجود ہیں۔ اب ایک اور یہاں آپ سے میں یہ بات کرتا چلوں کہ جو ایٹم بم ہوتا ہے اس کو آپ نے کوئی غلیل کے ساتھ نہیں پھینکنا ہوتا دوسرے ملک میں، بلکہ آپ کے پاس ڈیلیوری سسٹم ہونا چاہیے
کہ آپ اس ایٹم بم کو کسی ملک پہ گرانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے گرائیں گے۔ اس کے لیے آپ کے پاس دو تین آپشنز ہوتی ہیں، لائک آپ جہاز کے ذریعے اس کو گراتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میزائل کے ذریعے اس کو پھینکتے ہیں دوسرے ملک میں، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سب میرینز یا جو آپ کی نیوی کے وار شپس ہیں ان کے ذریعے، ان میں بھی آپ میزائل کے ذریعے آپ گراتے ہیں کسی ملک کے اوپر۔ پاکستان اور فرانس کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ ہے 6,000 کلومیٹر کا۔ پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا میزائل نہیں ہے جو 6,000 کلومیٹر کی دوری پر مارک کر سکتا ہو۔ اب انہیں کہا جاتا ہے ICBMs، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز۔ پاکستان کے پاس ایسا کوئی بھی ڈیلیوری سسٹم نہیں ہے۔ جبکہ فرانس کی بات کی جائے تو پہلے جیسے ذکر کیا اس کی بلو واٹر نیوی ہے کہ اس کی نیوی ہمارے ساحلوں تک آ سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اگر یہاں نہ بھی آئیں تو ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ان کی جو سب میرینز ہیں وہاں سے وہ اپنے میزائل لانچ کریں تو وہ 8,000 سے 10,000 کلومیٹر کی دوری پر وہ ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ کمپیریزن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ویسے ہی خواہ مخواہ یہ کر دیں وہ کر دیں، اس پہ نیوکلیئر اٹیک کریں، انڈیا پہ کریں، ایران پہ کریں، ان باتوں سے باہر نکلیں۔ یہ اس لیے نہیں بنائے جاتے ایٹم بمز وغیرہ کہ یہ چلانے یا کہیں، یہ رکھے جاتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹرنس، تاکہ ہمیں کوئی تھریٹ نہ کرے کہ آپ کے اوپر ہم نیوکلیئر اٹیک کریں گے، جیسے کہ انڈیا سے ہمیں خطرہ رہتا ہے۔ تو یہ اس لیے بنائے گئے تاکہ انڈیا کو ایک جواباً یہ دکھائے جا سکیں کہ ہمارے پاس بھی یہ کیپیبلٹی موجود ہے، اس طرح کی غلطی نہ کرنا، ہمارے ساتھ اس طرح کی ہمیں تھریٹ نہ کرنا، ہمارے پاس بھی یہ آپشن ہے، ہم بھی اسٹرائک کریں گے۔ اور فرانس کو نہ پاکستان نے کبھی ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے اپنی کبھی تیاری کی ہے، نہ ہی فرانس کے ساتھ ہماری کوئی اس طرح کی ٹینشن موجود ہے، اور نہ ہی اس طرح کی آپشن پہ جانا چاہیے۔ رہ گئی بات کہ وہ جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ آبویسلی ختم ہونی چاہیے، پاکستان کو اس انداز سے پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کو روکے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے۔ سب سے پہلے تو کم از کم مسلمان ملکوں کو تو آپ اپنے ساتھ ملاؤ، کوئی ایک مسلم ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ اور رہی بات اس طرح کی جنگ کی، اگر سچویشن بن جائے تو آپ کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دینا، کسی بھی اسلامی ملک نے، جبکہ وہ جنہیں آپ کافر کہتے ہو وہ کافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ نیٹو جو الائنس ہے ان کا آپس میں پیکٹ ہی معاہدہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک کے ساتھ کسی کی گڑبڑ ہوگی تو وہ 27-28 ملک کی جو یونین ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کے تو اس کا دفاع کرے گی اور دوسرے ملک کے اوپر اٹیک بھی کرے گی۔ تو لہٰذا ان باتوں کو سامنے رکھ کے یہ جذباتی بیانات جو ہیں یہ نہیں دینی چاہیے، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے۔ یا تو پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ آپ کے اندر بھی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہی بات ترقی کرو، کسی نے روکا ہوا تو نہیں ہے آپ کو، ترقی کرو، اپنی اکانومی کو مضبوط کرو، اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرو، پھر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ٹینشنوں میں پڑے گا ہی نہیں کہ جس طریقے سے وہ جب آپ کو چاہتے ہیں تھریٹ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، تو اس طرح کی وہ کرتے ہی اسی لیے کہ ان کو پتہ ہے آپ کمزور ہو، کچھ نہیں کر سکتے آگے سے۔ بہت شکریہ۔